اب یہاں سے شروع ہوتا ہے ان لوگوں کے بارے میں جو منافق ہے، جو ظاہر داری کرتے ہیں، ایمان ہونے کا ڈھونگ رچاتے ہیں، لیکن ان کے دل میں ایمان نہیں ہے. ان کے دل میں ایمان کی رتی برابر بھی اہمیت نہیں ہے، لیکن وہ ظاہر داری کرتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں. فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور وہ لوگ جو کہتے ہیں ہم ایمان رکھتے ہیں باللہ اللہ پر، وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ اور آخرت کے دن پر، قیامت کے دن پر، وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ جان لیجئے، آپ پہچان لیجئے وہ ایمان والے نہیں ہیں، وہ ظاہر داری کر رہے ہیں، ایمان رکھتے ہیں اس بات کی ظاہر داری کرتے ہیں. جیسے ہمارے یہاں اسی ملک میں، ہندوستان میں، کچھ سیاسی لیڈرز، کچھ پولیٹیشین، کچھ پارٹیاں کہتے ہیں ہم مسلمان کے ساتھ ہیں، حالانکہ اندر سے وہ دھوکا دے رہا ہے، اندر سے وہ دھوکا دے رہا ہے مسلمانوں کو. حکومت کے کرسی پر بیٹھ کر خود کو سپر پاور کہنے والا بھی آپ کو دھوکا دے رہا ہے، مجھے بھی دھوکا دے رہا ہے، ہمارے اہل و عیال کو دھوکا دے رہا ہے، ہم جیسے ناگوار مسلمانوں کو دھوکا دے رہا ہے. کیوں دھوکا دے رہا ہے؟ اس لیے کہ ہم نے اس قرآن کو سمجھنا چھوڑ دیا ہے، اس قرآن کو ہماری ضرورت کے لیے استعمال کرنا چھوڑ دیا ہے. اس کی واحد وجہ یہی ہے کہ مسلمانوں کے خلاف حکمران بہت سارے ہیں جو منافق ہیں، بہت سارے حکمران ہیں جو منافق ہیں، ظاہر داری کرتے ہیں ہم مسلمانوں کے ساتھ ہیں، اندر سے وہ شیطانوں کا باپ بن چکا ہے، شیطان کے ساتھ بیٹھ کے شراب پی رہا ہے، لیکن وہ ظاہر داری کرتا ہے کہ ہم مسلمانوں کے ساتھ ہیں، ایمان والوں سے ہمیں بڑی محبت ہے. یہ بات صرف ان کے زبان پر ہے اور ظاہر داری میں ہے، باڈی لینگویج میں یہ صرف دکھاوی کرتے ہیں. اس کے علاوہ ان کے لیے مسلمانوں کے لیے کوئی ہمدرد نہیں ہے، مسلمانوں سے کوئی محبت نہیں ہے، مسلمانوں سے کوئی رشتہ نہیں ہے. لیکن وہ خود کو سپر پاور کہنے والا حکمران، یاد رکھنا تم اگر سپر پاور کہتے ہو خود کو تو اللہ رب العزت سپریم پاور ہے، عظیم طاقت رکھنے والا ہے، جو واحد القہار ہے، سمیع بصیر ہے، علیم حکیم ہے، علیم بذات الصدور ہے. وہ واحد القہار جو اللہ ہے، اس کے سامنے تم جیسے، آپ جیسے، میں جیسے حکمران کسی کام کے نہیں، لائق ہی نہیں. اتنے بڑے خود کو انا ربکم الاعلی کہنے والا فرعون کو بھی اللہ تعالیٰ نے فنا کر دیا، اس کا وجود تک مٹا دیا، قیامت کے لیے اس کا نشانی بنا کے رکھ دیا، مذاق بنا کے رکھ دیا اس کی کہانی کو. یہ اللہ کر سکتے ہیں. یاد رکھنا حکمرانوں، اگر تم بھی ایسے خود کو ثابت کراتے ہو تو قیامت کے دن تمہارے لیے عذاب تو بہت بڑا ہوگا، لیکن دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ذلت اور رسوائی کے علاوہ کچھ نہیں دیں گے، تمہیں ذلت بہت جلد مل جائے گی. یاد رکھنا، خود کو عظیم طاقت رکھنے والا کہہ رہے ہو نا، آج یہ نشانی ہے تمہاری کہ دیش کے غداروں میں سے تم ہی ہو. وہ مسلمان جس کے دل میں ایمان کی ذرہ برابر بھی ہے، ذرہ بھی ایمان ہے، خدا کی قسم وہ دیش کا غدار نہیں ہو سکتا، ملک کا غدار نہیں ہو سکتا. لیکن آپ جیسے طاقت رکھنے والے حکمران یا آپ جیسے طاقت رکھنے والے منافق اس بات کو سمجھ لو غور سے کہ آج تم خود کو عظیم طاقت رکھنے والا کہہ رہے ہو، حالانکہ یاد رکھنا وہ دن دور نہیں ہے. ہم جیسے مسلمان جو اپنے ایمان سے محبت کرتے ہیں، اپنے رب سے محبت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں،
اور اس ملک سے بھی اتنی ہی محبت کرتے ہیں۔ اگر اس ملک میں کوئی غداری کرتا ہے تو ہمارا فرض ہے کہ اس غدار کے سینہ چیر کر اس کے سینے سے غداری کی داغ کو نکال لیا جائے۔ وہ دن دور نہیں ہے، ہم یہ کر سکتے ہیں، لیکن ہم امن چاہتے ہیں، ہم امن چاہتے ہیں۔ یاد رکھنا، ہم امن چاہتے ہیں۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارے دل میں ایمان ہے، ایمان کی دولت ہمارے سینے میں ہے۔ تم کیا کہتے ہو؟ تم کیا کہتے ہو؟ خود کو طاقتور سمجھتے ہو؟ خدا کی قسم خود کو طاقتور نہ سمجھو، اللہ کے سامنے تمہارا طاقت پھیکا ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ کن کہنے کی دیر ہے، فیکون ہو جاتا ہے۔ وہ اللہ رب العزت ہے۔ اب تم لوگوں کی نشانی اللہ تعالیٰ قرآن میں بتاتا ہے۔ کیا بتاتا ہے؟ وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں، مَن یقولُ، جو آ کر کہتے ہیں، آمنا باللہ، ہم ایمان رکھتے ہیں اللہ پر، وبالیوم الآخر، اور قیامت کے دن پر۔ اللہ فرماتے ہیں وما ہم بمؤمنین، اے محمد آپ جان لیجئے وہ ایمان رکھنے والے مسلمان نہیں ہیں، وہ ایمان والے نہیں ہیں، وہ منافق ہے، منافق ہے، منافق ہے، دیش کا بھی غدار ہے، اور جن پر ظلم کر رہا ہے ان ظلم کی وجہ سے اس پر بہت جلد آفت آئے گی اور یہ تختہ پلٹ جائے گا۔ عالم ممکنات ہے، یہاں کچھ بھی ہوتا ہے۔ آج تمہاری طاقت ہے، کل ہماری ہوگی۔ تختہ پلٹنے میں دیر نہیں لگتا، بس ایک آواز کی دیری ہے، اللہ اللہ۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے ہمیں یہ ایمان دے کر اتنی بڑی مہربانی کی ہے کہ اس ایمان کی وجہ سے آج تک ہم خاموش ہیں اور خاموش ہی رہیں گے۔ اگر تم نے ناانصافی کا پلہ جھکایا، ناانصافی کی، تو واللہ واللہ میرے رب کی قسم، میرے رب کعبہ کی قسم، ہم اس غدار کے سینہ چیر کے اس کے سینے سے کالا قطرہ جس پر داغ لگی ہوئی ہو غداری کا، اسے بھی نکالنا جانتے ہیں اور اسے دیش سے بھگا کے بگھوڑا بھی بنا سکتے ہیں۔ وہ مسلمان ہی ہیں جنہوں نے اتنے عظیم طاقت رکھنے والے بڑے بڑے یہودی، بڑے بڑے منافقین، بڑے بڑے مشرکین جو ہزاروں تھے، لیکن وہ 313 ہی ان پر بھاری پڑ گیا۔ وہ ایمان رکھنے والے، ان باپ داداؤں کا خون ہمارے رگوں میں دوڑ رہا ہے۔ یاد رکھنا، اگر ہم نے اپنا کنٹرول کھو دیا تو واللہ دیش سے بھاگنا پڑے گا۔ تو یاد رکھنا اس بات کو کہ اگر حکومت کرنی ہو تو انصاف کے ساتھ کرو، عدل کا نظام قائم کرو، ایسے سسٹم بناؤ کہ اس سسٹم کی وجہ سے دیش بہت اوپر لیول تک پہنچ جائے، دیش کا نام روشن ہو، اپنے ملک کا نام روشن ہو۔ اللہ ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ یار ہم نے قرآن کو سمجھنا چھوڑ دیا ہے، اسی وجہ سے ہم پر اتنی ساری سمجھ اللہ تعالیٰ نے دی ہے، وہ قرآن تک محدود رہ گیا ہے، ہماری ذہن میں، ہمارے دل میں نہیں دوڑ رہا ہے۔ سو ہمیں چاہیے اپنے رب کی طرف رجوع کریں اور اس قرآن کو بھی سمجھیں۔ اللہ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔